بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس ہم لوگ کنٹینیو کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بدائی، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی بدائی کے وقت عرب کی جو ہے نا 3 جو ہے بری رسمیں وہ ٹوٹی۔ نمبر 1 جو سوال کے مہینے میں شادیاں اور بدائیاں نہیں ہوتی تھی وہ ہونے لگی، اور جو عرب جو ہے نا منہ بولے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے تو وہ بھی ٹوٹا معاملہ۔ تو اور ایک ہے کہ وہ دلہن جب آتی تھی سامنے آگ جلایا جاتا تھا، وہ بھی ہے۔ خیر اس وقت کا معاملہ سسٹم غلط سسٹم کچھ اور تھا، آج کا معاملہ سسٹم میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو، وہی ہے کہ بھائی لین دین کا معاملہ ہے۔ جو لوگ دہیج لینا بھی نہیں چاہتے ہیں، کوئی بات، بیٹیوں کو اتنا تو دینا ہوتا ہے، یہ دہیج دے دیں گے اٹھا کے، لیکن جائیداد میں سے بیٹیوں کا حصہ نہیں دیں گے۔ اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ارے یار غیر مسلم یہ اٹھاتے ہیں کہ ارے بیٹیوں کو تم آدھا دیتے ہو، بھائی آدھا اس کو شوہر کے ہاں بھی تو ملے گا، شوہر بھی تو کچھ دے گا، شوہر کے ہاں پرورش، میرے ماں باپ کے ہاں، ہمارے ہاں تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، تمہارے ہاں تو دیا بھی نہیں جاتا کوئی۔ کون غیر مسلم ہے جو بیٹیوں کا حصہ دیتے تھے، بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ اور بیٹیوں کی عزت کرتے تھے؟ اور جو دوپٹہ بیکورڈ ہونے کی نشانی نہیں ہے، وہ ادب سے رہنے کا اور پردہ عزت دینے کی نشانی ہے۔ اب اس کو لوگ کیزولی ایسے ہی لے رہے ہیں، نہیں۔ جو ٹاپک آج کا جو ہے امپورٹنٹ وہ بھی ہے اگین تعلیم و تربیت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تعلیم، اس میں گھنٹوں لیکچر دے سکتے ہیں، لیکچر خیر کہنا سننا اپنی جگہ، مین بات ہے عمل کرنا۔ آج جو اٹھا رہا ہے کہ تعلیم و تربیت دیا نہیں جاتا تھا، تعلیم و تربیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سے لے لیں۔ کچھ لوگ کس طرح سے تعلیم کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں عام طور پر؟ اچھا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو اسے تو صرف اسے ہی تعلیم کہتے ہیں۔ ایک جو پڑھنا لکھنا مطلب کسی بھی لینگویج میں نہ جانتا ہو تو وہ بھی آدمی تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ تعلیم کا مطلب جو ہے پڑھنا لکھنا صرف سیکھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات نہ معلوم ہو اسے جان لیا جائے۔ اچھا میں اپنی باتیں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس میں ٹاپ جو اسکالرس ہیں ان کی بک پڑھ کے میں بتا رہا ہوں، اور چیزیں یہ پریکٹیکل بات ہے کہ جو تعلیم تربیت کا مطلب، میں ایک علم سیکھا، کوئی بھی ہے، ایک عام جو پڑھنا لکھنا، پہلے آج کل تو مانگنے والے بھی جو آتے ہیں وہ بھی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، یہ فیکٹ ہے۔ پہلے جو بڑائی اور رکشے والے ہوتے تھے، آج کل رکشے والے اور ان کے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں، آج کل آپ کو رکشے والے بھی گریجویٹ ملیں گے، تو وہ تو پڑھنا لکھنا بات وہ نہیں ہے۔ کوئی بھی دیکھیے ایک پڑھائی ہے جو آج کل ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، سٹارٹنگ سائیکل میکینک سے لے کے کمپیوٹر انجینئرز تک، یاد رکھیں یہ علم ہے، ہنر ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں ارے وہ تو غریب آدمی ہے، سائیکل کام کرتا ہے، وہ ایک ہنر جانتا ہے۔ بات صرف فرق اتنا ہے کہ آپ نے جو ہے ڈگری ایک لی، آپ نے کالج میں ٹائم دیا، آپ نے کمپیوٹر سیکھا، آپ نے وہ، یا پھر آپ میکینیکل انجینئر بنے تو آپ نے گاڑیوں کا اندر کا معاملہ سیکھا، سارا جنتر پاتی جتنا بھی ہے اندر کا، گاڑیوں کا کام سیکھا۔ لیکن بات وہی ہے، اب ایک جو انڈر میٹرک ہوتا ہے تو ہم اسے پڑھے لکھے ان پڑھ بول دیتے ہیں، تو اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ وہ اسی لیے بتاتے ہیں یہ علم جو ہے نا، علم ہنر ہے۔ اچھا دوسرا علم جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک ہوتا ہے وہ علم جو آپ کو طریقہ سکھاتا ہے، جیسے کہ قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورا قرآن ہے، دین حدیث بھی ہے۔ میں ایک اسکالر، بہت اچھے اسکالر ان کو سن رہا تھا، وہ حدیث بھی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری اور کیا کیا کام کیا اور اب کیا کیا نصیحتیں کی لوگوں کے لیے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں جو انہوں نے کیا، انہوں نے نصیحتیں کی، تو یہ ساری باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے طریقہ جو ہے سوشلزم جو ہے، ہم لوگ کامن جو سوشلزم پڑھتے ہیں اسکول میں کالجز میں، تو وہ سب طب کا کھچڑی ہوتا ہے۔ تھوڑا سے یہ انڈیا میں ایسا مغلوں کی زندگی لے لیے، تھوڑا انگریزوں کا چیز لے لیے، اور کچھ پرانے بھی روایتیں لے لیے، کچھ جو انڈین سوشلزم جو سو کالڈ ہے وہ بھی لے لیے چیز۔ آبویسلی فیملی سسٹم، یہ وہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، اب یہ ہر ملکوں میں ہر مذاہب کے لوگوں میں تو اچھی چیزیں تو ملا کے
سب کو ایک امام دستے میں ڈال کے اور کوٹ کے لو جی ہم ایک دے رہے ہیں. تو لبرل کائنڈ آف سوشلزم. جہاں جی اللہ کی بات ہٹا دو بھائی، اللہ کے بغیر سوشلزم کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ نے ہی بتایا ہے بھائی سوشلزم کیسا ہے، اس لیے نبیوں کو بھیجا. کم و بیش 1,24,000 جس میں قرآن میں 25 آتا ہے، لیکن کم و بیش 1,24,25,000 آئے. اسرائیلی روایت ہے، بعض علماء اس کو بہت سارے جو کہتے ہیں ہاں اس سے 25 سے زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ڈیفیکلٹیز میں جاننا نہیں چاہتا، ورنہ کہتا کہ بھائی 1,24,000 یا 25,000 کا نبیوں کا نام تمہیں یاد رکھنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، مین جتنے نبی ہیں 25 کا ذکر کر دیا قرآن میں، باقی بھی تھے جسے ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، کون کون ہیں کیا ہیں اس میں بھی اختلاف ہے کئی معاملے میں، لیکن ہے یہ ہمیں سوشلزم سکھا کے گئے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آج کل بڑا چوری، بھائی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. یہ انسان ورڈ جو ہے نا یہ عربی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے بھی امپورٹنٹ بات ہے، سن لیجئے. انسانیت یہ جو لفظ آیا یہ کہاں سے آیا، اس کو کس نے سب سے پہلے سکھایا؟ انسانیت کا ڈیفینیشن ہے اسٹارٹنگ فرام آدم علیہ السلام ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسانیت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، تمام انسانیت جتنا ہے، اور معاملہ ختم ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جتنی بھی انسانیت ہے آپ دیکھ لیں، انسانی طریقہ ہے. لوگوں نے اس میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن کر دیا ہے، لیکن انسان کی جو زندگی ہے وہ آدم علیہ السلام. شریعت کس نے دی سب سے پہلے؟ آدم علیہ السلام. سب سے آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کی بھی شریعت تھی، تورات ہے ان کے لیے، لیکن وہ بھی الٹرڈ فارم میں ہے. انجیل بھی الٹرڈ فارم میں ہے. اوریجنل جو بھی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، اس میں صحیح لکھی ہوئی ہے. کچھ ہے اس میں اختلاف بھی ہے، اس میں بھی کافی لڑائیاں چلتی رہتی ہے، جائے کرسچن سکالرس اور مسلم سکالرس میں بہت اختلاف اور ڈیبیٹ بھی چلتا رہتا ہے. خیر وہ ایک الگ بات ہے. تو تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تعلیم ہنر جو سیکھ لیتے ہیں، انجینئرنگ ڈگری، میکینیکل ڈگری، میکینیکل انجینئرنگ ڈگری، کمپیوٹر سائنس کی انجینئرنگ کی ڈگری، اینڈ دین میڈیکل کا بھی آپ کہہ لیجیے، کسی اور بھی چیز کا کہہ لیجیے آپ. کوئی آج کل وہ سول انجینئرنگ تھا، وہ آرکیٹیکچرل انجینئرنگ بن گیا. آرکیٹیکچر وہ ایک پارٹ الگ سے نکل گیا، اور سول کا ہی پارٹ ہے. تو گھر بنانے والا ڈیزائن، تو جتنا بھی علم ہنر سیکھنے والا ہے وہ سیکھنا ضروری ہے. سیکھیں. ہر انسان کو 1 سے 2 ہنر کم سے کم آنا چاہیے اپنی زندگی میں. ایک انسان چاہے مرد ہو عورت، کم سے کم 1 سے 2 ہنر تو ایک مرد یا عورت کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سیکھیں. وہ باقی سوشلزم کا طریقہ ادھر آ جائیے. پھر قرآن کہتا ہے کہ آپ علم ہنر سیکھو، بزنس کرو، جاب کو جو بزنس نہیں کر سکتے کسی کے نوکری بھی کرو، منع نہیں ہے، لیکن سوشلزم ضروری ہے. سوشل سائنس آج ہم لوگ سوشل سائنس پڑھتے نہیں ہیں. سب سے بیسٹ سوشل سائنس کا بک کون سا ہے؟ نشانیوں کی کتاب قرآن ہے اوبیسلی. تو حضرت عائشہ کی جو تعلیم ہوئی تھی، ہر چیزیں وہ جانتی تھی، سیکھتی تھی، ذہین بھی تھی. اور ذہین انسان سے کچھ مسٹیک بھی ہو ہی جاتے ہیں، کافی مسٹیکس ہوتے ہیں. ہم صرف اٹھا کے صحابہ کے لائف میں نہیں انالائز کریں، وہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی وہ انہوں نے کیا کی تھی، اس سے سبق سیکھنے کا ہے. وہ تو 1-2 غلطی کر کے گیا لائف میں، وہ بھی ہمارے لیے مثال بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ تم یہ اس میں تمہارے لیے سیکھ ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، پیغمبر نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ صحابہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں. افسوس، ہزاروں غلطی خود کرتے ہیں، صحابہ کے 1-2 غلطیاں ہیں، اختلاف جو ہوئی ہے اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں. چلیے، تعلیم و تربیت. اب ایک آدمی مثال کے طور پہ میں اگر بولوں گا، وہ کرسی بنانا جانتا ہے، یا تو وہ علم و ہنر جانتا ہے، لکڑی کا کام جانتا ہے، از اے ویری گڈ کارپینٹر. تو یہاں مثال تو دیکھیے تھی، یہ جو ہے نا پیشوں کے بارے میں جو ہے، پیشوں کے بارے میں اچھا مثال ہے. تو حضرت عائشہ جو ہی وہ قرآن حدیث کی چیمپئن تھی، یہ ہم جانتے ہیں. بہت ساری حدیث ہے، حضرت عائشہ سب سے بتایا جا رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیث ہے، اس کے بعد حضرت عائشہ سے بہت حدیثیں ہیں. اچھا، کتنی ہے؟ ویڈیو لمبی ہو جائے گی کافی. تو انشاءاللہ تعلیم و تربیت کا اور بھی معاملہ ہے، اسے بہت سارے اس کے جز ہیں، اس کے ٹاپکس ہیں. ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اجازت دیں، پلیز ویڈیو کو دیکھیں اور اجازت دیں. جزاک اللہ خیر.